الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون۔ میرے محترم بھائیو بزرگو، انسان کی دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک تو اس کی نارمل کنڈیشن ہوتی ہے، عام حالت، اور ایک ویک کنڈیشن ہوتی ہے، کمزور حالت جس کو بولتے ہیں، پریشانی کی حالت، مجبوری کی حالت۔ جب آدمی نارمل حالات میں ہوتا ہے تو انسان کی نظر ابا پر بھی ہوتی ہے، اماں پر بھی ہوتی ہے، بھائی پر بھی ہوتی ہے، دکان پر بھی ہوتی ہے، کاروبار پر بھی ہوتی ہے، بہت ساری چیزوں پر اس کی نظر ہوتی ہے۔ لیکن ایک کنڈیشن ایسی بن جاتی ہے انسان کی کہ جب اس کو ظاہر میں تمام سہارے خود بے سہارا نظر آتے ہیں، اس کو قرآن کی اصطلاح میں، اللہ کی اصطلاح میں اس کو مضطر کہا گیا۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ بتلاؤ کون ہے جو کہ مجبور اور ایسے پریشان حال لوگ جن کے تمام سہارے ختم ہو گئے ہیں، ان کی آواز کو، ان کی فریاد کو، ان کی دعا کو کون سنتا ہے؟ اذا دعاہ، جب وہ اللہ کو پکارتے ہیں، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور کون ہے جو ان سے تنگی کو، برائی کو، پریشانی کو ختم کرتا ہے۔ اس لیے کہ مضطر ایسے شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس نے یہ سوچ لیا کہ اب میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ جیسا کہ جب حالات خراب ہو جاتے ہیں یا کوئی پریشانی آتی ہے تو آدمی سوچتا ہے فلاں صاحب کو فون لگا دوں، وہ جس نے کہا تھا کہ صاحب تم تو کبھی بھی لگا دینا، ہم تیار ہیں، ان کو ٹرائی کرتا ہوں، ان کا موبائل بند۔ جس کو آگے بڑھا کر بھیجا تھا یہ سوچ کر کہ یہ قیادت کرے گا، اس کا موبائل بند۔ جس کو بڑی امیدوں سے سارے لوگوں نے مل کر کے ایک طاقت دی تھی، اس کو دیکھو اس کا موبائل بند۔ ادھر پریشانیاں کی پریشانیاں، مظالم کے مظالم، اور سہاروں میں سارے سہارے بند۔ بتائیے ایسی صورتحال میں جب آدمی اللہ کو پکارے گا تو اس کے پکارنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہی ہوگی کہ اے اللہ، دنیا کے تمام سہاروں نے ہمارا سہارا چھوڑ دیا، ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، بس اب تو ہی ایک سہارا ہے جسے ہم پکار رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایسی صورت میں میں ہی مدد کرتا ہوں، بتاؤ کیا میرے سوا بھی کوئی معبود ہو سکتا ہے تمہارا؟ کیا میرے سوا بھی تمہارا کوئی رب ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ فرماتا ہے بہت کم لوگ، اس کے باوجود بھی بہت کم لوگ ہیں جو ان حالات میں مجھے یاد کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی شکایت ہے ہم سے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے باوجود بھی بہت کم لوگ ہیں جو مجھے یاد کرتے ہیں اور مجھے ہی پکارتے ہیں، جبکہ اللہ کا نظام یہ ہے، قرآن کریم میں جو اس نے بیان فرمایا، حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ، یہ آیت تو مشرکین کے بارے میں ہے۔ جب تم کشتی میں ہوتے ہو، وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ،
وہ کشتیاں تم کو لے کر کے چل رہی ہیں، اچھی ہواؤں کے ساتھ چل رہی ہیں، بس اچانک تم بھی سارے کے سارے خوش ہو، تمہارے حالات سب نارمل ہیں۔ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ، اچانک ایسا ہوتا ہے سمندر میں طوفان آ جاتا ہے، وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ، اور چاروں طرف سے موجیں ایسی آتی ہیں کہ کشتی میں بیٹھنے والوں نے سوچ لیا اب ہم گھیر لیے گئے، اب ہم پھنسے، اب ہم بچنے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تم سب کے سب خالص اس صورت میں اللہ ہی کو پکارتے ہو، یعنی اس صورت میں اللہ ہی کو یاد کرتے ہو کہ اے اللہ بس اب تو ہی ہم کو بچا سکتا ہے۔ جس کو ہماری اصطلاح میں یوں سمجھو کہ جب آدمی پریشان ہو جاتا ہے تو ایک غیر مسلم بھی، کافر بھی کیا کہتا ہے کہ بس اب تو اوپر والا ہی سنبھالے گا، بھئی یہ کہتا ہے نا، وہ اللہ نہیں کہتا ہے تو کیا ہوا، لیکن کہتا تو یہی ہے بس اب تو اوپر والا ہی ہمارا سہارا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اس صورت میں کافر کی بھی سنتا ہے، اور فرمایا کہ اللہ ان کو نجات دیتا ہے، حالانکہ حال یہ ہے کہ جب ان کو اس مصیبت سے چھٹکارا مل جاتا ہے تو وہ واپس وہی کلاڑی وہی ٹانگ، یعنی واپس شرک کرنے لگتے ہیں۔ لیکن مظلوم مجبور اگر ہو تو کافر بھی جب دل سے پکارتا ہے تو اللہ اس کی سنتا ہے۔ تو بتائیے بندے مومن جب چاروں طرف سے مصیبتوں میں گر جائے اور وہ خالص دل کی گہرائی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارے تو کیا اللہ اس کی نہیں سنے گا؟ آج کل کے ہمارے جو حالات بنے ہوئے ہیں بس وہ اسی کنڈیشن کے بنے ہوئے ہیں، دنیا کے تمام سہارے ٹوٹتے نظر آ رہے ہیں، بلکہ یہ کہیے کہ ٹوٹ چکے ہیں۔ چاروں طرف سے امت مسلمہ ظلم کا شکار ہو رہی ہے، جبر کا شکار ہو رہی ہے، تشدد کا شکار ہو رہی ہے۔ ایسی صورتحال میں ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ اور دل کی گہرائی کے ساتھ اپنے اللہ کو پکاریں، وہی ہماری سنے گا، وہی دشمنوں کے نرغے سے نکلنے کے راستے نکالے گا، وہی ہماری پریشانیوں اور مصیبتوں کا حل نکالے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر کیا دعا فرمائی؟ اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ میں تیری رحمت کی امید کرتا ہوں، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، تم مجھے اپنے حوالے مت کر، ایک پل جھپکنے کے برابر بھی مجھے اپنے حوالے مت کر۔ اور فرمایا کہ میں اس لیے کہ میرا سہارا تو بن، مجھے اپنے حوالے مت کر مطلب میرا اپنا سہارا تو بن، اور تو ہی میرے لیے وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، میرے تمام احوال کو تو ہی درست فرما۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ موقع خاص دعاؤں کا موقع ہے، اور یہ گھڑی خاص دعاؤں کی گھڑی ہے، اللہ سے رو رو کر مانگنے کی گھڑی ہے کہ ہم اپنے حالات کو درست کریں، اپنا سہارا صرف اللہ کو بنائیں، اس لیے کہ وہی ہمارا مددگار ہے۔ مظلوم کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا ہے، مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے، باپ کی دعا بد دعا اپنی اولاد کے حق میں اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تین لوگ ایسے ہو جاتے ہیں، ان پر جب کنڈیشن ایسی بن جاتی ہے کہ کوئی تعاون کرنے والا اور کوئی سہارا دینے والا نہیں، تو پھر ڈائریکٹ ان کی آہ عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حالات کو درست فرمائے، دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنے سے ہمیں اپنا ربط اور دل کی گہرائی اور اخلاص کے ساتھ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔